بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ کبھی بھی خود کو کسی کا اتنا عادی مت بناؤ کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح ترتیب دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، ایک انسان ہی ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ خیالات کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتا ہے، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے وہ سامنے رہیں اور مسلسل رہیں۔ صبر کا پھل کب ملتا ہے، اور پتہ ہے جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل ہمیں دیتا ہے۔ تو یقین رکھیں، دعائیں رائیگاں نہیں جاتی۔ انسان کی اندرونی جنگ۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا چیز بنایا ہے، روز کسی نہ کسی محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار یہ محاذ انسان کو مسلسل ہونے والے جنگ کی کیفیت میں قید کر دیتے ہیں۔ انسان کی اندرونی جنگ باہر کی جنگوں سے بہت بڑی کٹھن اور نہ کٹنے والی ہوتی ہے۔ روز کسی نہ کسی احساس سے لڑنا پڑتا ہے، اندر کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے۔ کانوں میں گونجتے زہریلے جملے اور شدت سے جنم لیتے سوالات انسان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا تو کسی آدمی نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو وصال فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون میری طرح ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے چہرے کو اللہ پاک تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اسے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کی مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی سے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اس سے مٹا نہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔
یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے، آمین ثم آمین۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں، اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے، سکون نہیں۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو انسان صرف فقیروں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، ایک اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے، دوسرا اللہ پر سب چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کے مشوروں پر عمل کیا کرو، اس لیے نہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جو اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ رات یا دن نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں پہ بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں پر وہ قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پہ احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورا کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل خاموشی اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کو بھگا دیتی ہے اور دینی امور کو پورا کرنے میں تمہاری مدد کرتی ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو دوسرے کی غلطی پر ہم خود کو دیتے ہیں۔